وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور نہیں برابر نیکی اور برائی، اچھائی اور برائی یہ برابر نہیں ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن، دور کر، دفع کر برائی کو، باللتی ہی احسن، اس طریقے سے جو اچھا ہے۔ برائی کو بلائی کے ذریعے دور کر، فائدہ کیا ہوگا؟ برائی کو اچھائی سے دور کرو گے، کیا فائدہ نکلے گا؟ قرآن مقدس نے بہترین نسخہ بتایا، فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ شخص کہ آپ اور اس کے درمیان عداوت ہے، دشمنی ہے، آپ کی اس اچھائی کی وجہ سے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ آپ کا گہرا دوست بن جائے گا، ایسے ہو جائے گا جیسے آپ کا جگری دوست ہے۔ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اور یہ ہے بڑا مشکل کام، اسی لیے تو قرآن مقدس کہتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، نہیں حاصل کر سکتے اس کو مگر وہی لوگ صبروا، جو صبر کرنے والے ہیں، جو صابر ہیں، صبر کرنے والے ہیں، اس کو وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور اس کو نہیں پا سکتے إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، مگر بہت بڑے حصے والے، بڑے نصیب والے۔ کیا یہ نصیب کیا چیز ہے؟ مفسرین نے لکھا حظ سے مراد جنت ہے، یعنی یہ برائی کو اچھائی سے دور کرنا، اچھے اخلاق، یہ جنتی لوگ ہی اپنا سکتے ہیں، یہ جنتی لوگوں کا شیوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو برائی کو دفع کیجئے اچھائی سے، اور قرآن اپنے نبی سے کہتا ہے خُذِ الْعَفْوَ، خُذِ الْعَفْوَ، میرے پیغمبر درگزر کرنے کو، معاف کر دینے کو لازم پکڑ۔ خُذِ الْعَفْوَ، اسے لازم پکڑ، اور واقعی میرے پاک پیغمبر نے صفت کو ایسے لازم پکڑا۔ صدیقہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم ہے پوری زندگی امام الانبیاء نے اپنی ذات کے متعلق کسی سے بدلہ اور انتقام نہیں لیا، اپنی ذات کے معاملے میں کسی سے بدلہ اور انتقام نہیں لیا۔ اور قرآن مقدس اسی کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی مہربانی ہے اور رحمت ہے کہ تو نرم دل ہو گیا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ کیوں؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، میرے پیغمبر اگر تو سخت مزاج ہوتا، ترشرو ہوتا، سخت دل ہوتا، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ،
تو یہ جو آپ کے ارد گرد پروانے جمع ہیں یہ آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے، آپ کے ارد گرد کوئی نہ آتا۔ کیوں؟ بد اخلاق آدمی کے ارد گرد کوئی آتا، لوگ اسے دور ہی سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ایسے ہے کہ اللہ اکبر۔ ایک امام فرماتے ہیں کہ میں ایک گناہگار پہ عمل آدمی کیوں نہ ہو لیکن اچھے اخلاق والا ہو، اس کے ساتھ تو بیٹھنا پسند کرتا ہوں، لیکن تہجد گزار اور عبادت کے پابند بد اخلاق کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ جو عبادت گزار تو ہے لیکن ہے بد اخلاق، تو اس کے ساتھ بیٹھنا میں پسند نہیں کرتا۔ اور مسئلہ بھی ایسا ہی ہے کہ جب آپ برے اخلاق کے لوگوں میں بیٹھو گے تو آپ کے اخلاق بھی گر پڑیں گے، آپ کے اخلاق بھی خراب ہو جائیں گے، اور ایسے ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخلاق کا وہ نمونہ ہے، اخلاق کے وہ پیکر ہے کہ قرآن مقدس کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے پیغمبر آپ اعلیٰ اخلاق پر ہیں، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، اخلاق کے اعلیٰ درجوں پہ آپ فائز ہیں میرے پیغمبر۔ یہ ویسے ہی نہیں فرما دیا، کبھی آپ نے اندازہ کیا ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کو، آسمان سے زمین تک، ساری دنیا کے بر و بحر کو، خزانوں کو، پیسوں کو، حکومتوں کو، دولتوں کو، اللہ نے فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ۔ ساری دنیا کیا ہے؟ قلیل ہے۔ تو پوری کائنات کو اللہ قلیل کہہ دیں اور نبی کے اخلاق کو اللہ عظیم کہہ دیں، تو اندازہ لگائیے کتنے ہوں گے اعلیٰ، کہ جس کو اللہ عظیم کہہ دے وہ اخلاق کتنے اونچے ہوں۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ کے رسول میں، ان کی زندگی میں، ان کی سیرت میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ان کی سیرت، ان کی زندگی آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے، آئینہ ہے۔ ایک جھلک دیکھیے، واقعی کہ قرآن نے ویسے ہی نہیں کہا کہ آپ بڑے نرم دل ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سردی کا موسم ہے، امام بخاری نے یہ روایت نقل کی ہے، سردی کا موسم ہے، امام الانبیاء غریبوں محتاجوں میں بیت المال سے مال تقسیم کر رہے ہیں، غلہ تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ایک بدو آیا، دیہاتی، تو چونکہ دیہات کے لوگ اتنے زیادہ اخلاق والے نہیں ہوا کرتے تھے، جب وہ آیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ نے چادر اوڑھی تھی، چادر کو پکڑا پیچھے سے اور کھینچا، یوں زور سے کھینچا، چادر کا کنارہ امام الانبیاء کی گردن میں کھب گیا، آپ کی گردن مبارک زخمی ہو گئی، خون آنے لگ گیا۔ نبی کریم نے یوں اس کی طرف دیکھا، بھائی کیا مسئلہ ہے، کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا میرے اہل و عیال بھوکے ہیں، کچھ بھی نہیں میرے پاس، یہ 2 اونٹنیاں لے کے آیا ہوں، یہ غلے سے بھر کے مجھے دے دو۔ لایا ہے اونٹنیاں، اور مانگنے کا انداز بھی دیکھ لیجیے، یہ اونٹنیاں لے کے آیا ہوں، یہ غلے سے بھر کے دیجئے۔ نبی کریم نے فرمایا ڈرتے نہیں ہو؟ یہ جو آپ نے حرکت کی ہے ڈر نہیں لگا؟ کہنے لگا اللہ نہیں ڈرتا۔ نبی کریم نے فرمایا کیوں نہیں ڈرتے؟ کہنے لگا
اس لیے نہیں ڈرتا، مجھے پتہ ہے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ اچھائی اور احسان سے دیتے ہیں۔ میں نے سنا ہے، بس امام الانبیاء نے سنا جملہ، مسکرا دیے، چہرے پہ تبسم آ گیا، جو ہی مسکرائے کہنے لگے اس بدو کو جتنا یہ مانگے دے دو اس کو۔ اندازہ لگائیے اگر میں اور آپ ہوتے کیا حشر ہوا ہوتا اس کا، مار مار کے اس کو برا حال کر دیا ہوتا۔ لیکن یقین جانیے، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اب یہ خلق عظیم کیا ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، اماں جان نبی کریم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ نبی کریم نے فرمایا اما تقرأ القرآن، او اللہ کے بندے کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ کہنے لگا اماں جان قرآن تو پڑھتا ہوں۔ فرمایا اگر قرآن پڑھتا ہے تو کان خلقہ القرآن، یہ سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے۔ اب ایک بات کرنے لگا ہوں، سارا قرآن نبی کا اخلاق کیسے بن گیا؟ مسجد نمرہ والوں توجہ چاہوں گا، سارا قرآن نبی کا اخلاق ہے۔ کبھی غور کیا اس جملے پہ سمجھیے، قرآن تو اللہ کا کلام ہے اور نبی کا اخلاق ہے۔ تو اب میں معنی کرنے لگا ہوں، یعنی قرآن میں جتنی اچھائیاں جتنی خوبیاں اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں، اللہ کو پسند ہیں، وہ ساری خوبیاں میرے محمد نے اپنے اندر جمع کر لی۔ جتنی خوبیاں جتنی بلائیاں قرآن میں ذکر ہیں، یقین کیجئے زندگی لگ جائے گی آپ کی لیکن آپ گن سکتے، اتنی خوبیاں ہیں۔ وہ ساری خوبیاں میرے محمد نے اپنے اندر جمع کر لی تو قرآن نبی کا اخلاق بن گیا۔ اب ذرا دیکھیے قرآن کیسے اخلاق بنا، یعنی قرآن واعظ ہے تو میرا نبی واعظ ہے۔ کیا ہے؟ آپ بولیں گے تو میں بول سکوں۔ قرآن واعظ ہے تو میرا نبی اس واعظ کا واعظ ہے۔ قرآن ہدایت ہے تو میرا نبی اس کا ہادی ہے۔ قرآن رحمت للمؤمنین ہے تو نبی رحمت للعالمین ہے۔ قرآن نور مبین ہے تو میرا نبی سراج منیر ہے۔ قرآن علم کا خزانہ ہے تو میرا محمد اس علم کے عمل کا خزانہ ہے۔ قرآن اجمال ہے تو نبی اس کی تفصیل ہے۔ قرآن ذکر ہے تو میرا نبی مذکر ہے۔ اور اگر یوں کہوں قرآن روح ہے تو میرا نبی اس کا قالب اور بدن ہے۔ اللہ کا ہے، اخلاقیات بربادی کی طرف جا رہی ہیں، گر رہی ہیں۔ اللہ کرے ہمارے اندر اچھے اخلاق پیدا ہو جائیں۔ اللہ سنیے ایک جھلک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں بد اخلاقی اس معاشرے کی سب سے بڑی برائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ارشاد کے اندر ایک جملہ ارشاد فرمایا آپ کی احادیث مبارکہ میں، آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ بد اخلاق کتنا برا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا ثلاثۃ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا ثلاثۃ، تین آدمی ایسے ہیں، یدعونا، تین آدمی ایسے ہیں
یدعونا، وہ دعائیں مانگتے ہیں. کیا؟ وہ دعائیں مانگتے ہیں، پکارتے ہیں اللہ کو، لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں. فلا یستجاب لہم، بس اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرتا. بتا دوں کتنے آدمی؟ 3 آدمی دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرتا. پہلا آدمی رجل عنده امرأة سیئۃ الخلق، سیئۃ الخلق. رجل عنده امرأة سیئۃ الخلق فلا يطلقها، ایسا آدمی جس کی بیوی بد اخلاق ہے، برے اخلاق والی ہے، اور وہ اسے طلاق نہیں دیتا. بیوی بد اخلاق ہے، اخلاق سے گری ہوئی ہے، اور منہ میں اس نے آگ رکھی ہوتی ہے ہر وقت، اور یہ پھر بھی اسے رکھ رہا ہے. فرمایا ایسے بد اخلاق کو رکھنے والا، طلاق نہ دینے والا، اللہ اس کی دعا بھی قبول نہیں کرتا. اخلاق اتنی اعلیٰ چیز ہے. اللہ کرے مردوں عورتوں سب میں اللہ اچھے اخلاق پیدا کر دے. دوسرا آدمی فرمایا وہ آدمی وَرَجُلٌ دَفَعَ مَالَهُ إِلَىٰ سَفِيهٍ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ. ایک آدمی نے یتیم پالے ہوئے ہیں، ابھی ان کو سمجھ بوجھ نہیں آئی، یہ اٹھا کے ان کا مال ان کے حوالے کر دیتا ہے. وہ چھوڑو یار، کل امیر ہوں گے تو پھر ہمیں کیا دینا ہے، ٹھیک ہے ختم کریں، اڑائیں. تو اس نیت سے یتیموں کو مال دینے والا، اس کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتا. اور تیسرا وہ آدمی جو خرید و فروخت کرتا ہے اور معاملے پر گواہ نہیں بناتا، لکھتا نہیں. عموماً جو جھگڑے ہوتے ہیں یہی تو وجہ ہے نا. کہتے ہو چھوڑو یار کس نے گواہ بنائے، ہو جاتے ہیں. نہیں، یہ نبی کا طریقہ ہے، قرآن کا حکم ہے. جب ایسا معاملہ قرض کا، دین کا معاملہ کرو تو گواہ بھی بنا لو اور اسے لکھ بھی لو. یہ نبی کا طریقہ ہے. تو خیر عرض کر رہا تھا کہ اعلیٰ اخلاق اللہ کو پسند، بد اخلاق آدمی اللہ کو بھی پسند نہیں ہے. اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات نقل کی ہے، سنیے. فرماتے ہیں جمع النبی بین تقوی اللہ وحسن الخلق. نبی کریم نے تقوی اور بہترین اخلاق کو جمع کر دیا ہے. کس کو؟ خدا را توجہ چاہوں گا. جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین تقوی اللہ وحسن الخلق. تقوی اور اچھے اخلاق کو جمع کر دیا. فائدہ کیا ہے؟ فرمایا لِأَنَّ تَقْوَى اللَّهِ تُصْلِحُ مَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ. تقوی جو ہے یہ بندے اور اللہ کے درمیان معاملات ٹھیک کر دیتا ہے. کیا؟ تقوی سے بندے اور اللہ کے درمیان معاملات، تعلقات ٹھیک ہو جاتے ہیں. وَحُسْنُ الْخُلُقِ يُصْلِحُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ. اور اچھے اخلاق سے بندے اور اللہ کی مخلوق کے درمیان تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں. تو سچ بتاؤ کہ اللہ اور بندے کے درمیان اور بندے اور مخلوق کے درمیان تعلقات اچھے ہو جائیں تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ مسئلہ تو یہاں بگڑا ہے. یا مخلوق سے معاملہ ٹھیک ہے، خالق سے خراب کیا ہوا ہے، یا خالق سے معاملہ بندہ ٹھیک کرتا ہے، چلو عبادت ہو کرتا ہے، اپنی ریاضت کرتا ہے، لیکن اللہ کے بندوں سے اس کے اخلاق اچھے نہیں. اور دونوں کا فائدہ کیا ہے؟ تقوی اور اخلاق حسنہ کا.
فرمایا فَتَقْوَى اللَّهِ تُوجِبُ لَهُ مَحَبَّةَ اللَّهِ، تقویٰ جو ہے یہ اس کے لیے اللہ کی محبت کو واجب کر دیتی ہے، یعنی یہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اگر قرآن پہ غور کیجیے تو قرآن بار بار کہتا ہے اللہ متقین سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے، تو تقویٰ اسے اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ وَحُسْنُ الْخُلُقِ يَدْعُ النَّاسَ إِلَىٰ مَحَبَّتِهِ، اور اخلاق اچھے کر دے گا تو مخلوق اس سے محبت کرنے لگی۔ تو تقویٰ اور اخلاق حسنہ پیدا کرو گے، اللہ کے بھی محبوب بن جاؤ گے، اللہ کی مخلوق کے بھی محبوب بن جاؤ گے، اور کیا چاہو گے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق کے بارے میں فرماتے ہیں حسن الخلق فی ثلاث خصال، اچھے اخلاق 3 خصلتوں میں بند ہیں۔ ہر آدمی خلاصہ بیان کرتا ہے اپنے اپنے انداز سے۔ اچھے اخلاق 3 خصلتوں میں ہیں۔ اجتناب المحارم، یہ اخلاق کا پہلا درجہ ہے۔ اجتناب المحارم، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس سے بچنا۔ محرمات، محارم سے کیا کرنا؟ بچنا۔ لوگ کہتے ہیں ہے حرام خور ہے مگر اخلاق اچھے ہیں۔ حرام خور ہو گیا تو اخلاق کہاں رہے؟ یہ حرام کا ارتکاب کرتا ہے تو اخلاق کیسے اچھے ہو گئے؟ اچھے اخلاق 3 خصلتوں میں ہیں۔ پہلی خصلت اجتناب المحارم، اور نمبر 2 وطلب الحلال، حلال کو طلب کرنا، حلال کی کوشش کرنا، حلال کی طلب میں لگے رہنا، یہ اچھے اخلاق والوں کا وطیرہ ہے۔ وَالتَّوَسُّعَةُ عَلَى الْعِيَالِ، اور اپنے اہل و عیال پہ وسعت پیدا کرنا۔ کیا کہ یہ ایسے بھی ہوتے ہیں نا، سب کچھ ہونے کے باوجود گھر میں کنجوسی کی انتہا پر ہوتا ہے، ہر وقت اس کی لڑائی اور اس کا جنگ اسی مسئلے پہ لگا ہے، کھا لیا زیادہ، پی لیا زیادہ، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ ایک تو اسراف ہے، زیادتی ہے، اس سے منع کرنا چاہیے، لیکن ایک یہ ہے کہ اتنی تنگی کر دی جائے کہ گھر میں فاقیہ سب کچھ موجود ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک لطیفہ ہے نا، کہتے ہیں ایک کنجوس آدمی تھا، بچوں کو جب بھی وہ پڑھائی جاتے آتے تو کنجوسی کی انتہا پہ ایسے تھا کہ گھر میں شکر اور گھی الماری میں رکھا ہوتا تھا، شکر اور گھی الماری میں ہوتا، یہ کہتا آؤ بچوں آج آپ کو شکر اور دیسی گھی کھلاتا ہوں۔ بچے خوشی سے آ جاتے، سکول سے واپس آئے بھوکے ہیں، کہتا ہے نوالا اٹھاؤ شیشے کے باہر ملو، اندر گھی ہے اور شیشے پہ مل رہا ہے، کھاؤ گھی مزے اڑاؤ۔ اب وہ شکر بھی کھا رہے ہوں، گھی بھی کھا رہے ہیں، عادی کر دیا بچوں کو اس حال پہ۔ ایک دن گھر نہیں تھا، سوچ رہا ہے بچے آئیں گے کھائیں گے کیا؟ جب آیا پوچھا بیٹا میں گھر نہیں تھا آپ آئے کچھ کھایا؟ نے کہا ہاں ابا جی کھایا۔ نے کہا کیسے کھایا؟ اس ذلیل کی سوچ تو یہ تھی کہیں الماری سے نکال کے نہ کھا لیا ہو۔ کہا کھایا کیسے؟ نے کہا ابا جی اسی طرح کھایا آپ جیسے بتاتے تھے، نوالا بنایا اور شیشے کے باہر ملا اور کھا لیا۔ اٹھا کے تماچا ان کو ایک ایک مارا، کہنے لگا بے وقوفو کبھی کبھی شکر کے بغیر بھی کھا لیا کرو نا، ہمیشہ ہی گھی اور شکر کھاتے ہو، کبھی کبھی بندہ ویسے بھی کھا لیتا ہے۔ تو کئی تو کنجوسی کی انتہا پر یہ ہوتے ہیں اور بچوں کو دیتے نہیں کچھ۔ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جب مہمان آتا ہے گھر میں تو اگر کوئی چیز مہمان کے لیے اٹھائی جائے تو سب سے پہلے گھر کے بچے اس پہ دوڑ پڑتے ہیں، کہتے ہیں آج ہی موقع ملا ہے، ویسے ابا جی کون کھلان دیں؟ کہاں ابا جی کہاں لا کے دیتے ہیں، اماں جی نے تالے لگائے ہوئے ہیں۔ تو جب مہمان کے سامنے اپنی اولاد کی اچھی عادتیں بنا رکھو تاکہ ان کی
طبیعت اور مزاج جو ہے یہ سیر ہو، سیر، بھوکا پن نہ ہو. التوسعۃ علی العیال. کئی لوگوں نے یہ بھی سمجھ رکھا ہے نا، وہ کہتے ہیں کنجوس آتا گھی کھا رہا ہے، گھی کا پیالہ نیچے ہے، یہ نوالا اوپر گھما رہا ہے ہوا میں، پھر کھا رہا ہے. مہینے بعد اس کو تولا تو پاؤ زیادہ ہو گیا تھا. کہتا ہے برکت اسی کو کہتے ہیں نا، مہینہ کھایا بھی ہے، پاؤ زیادہ ہو گیا. تو زیادہ تو خود ہوتا کہ اوپر سے ٹکڑے گر رہے ہیں روٹی کے بیچ میں، وہ بھی پڑ رہے ہیں، پورا مہینہ اوپر روٹی گھما گھما کے کھا رہا ہے. سخی اللہ کو پسند ہے، اللہ کو بہت پسند ہے سخاوت. سخاوت اپنے اندر پیدا کیجیے. اللہ. اور آپ کو ایک عبارت پڑھنے لگاؤں، فرمایا امام غزالی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اپنی کتاب احیاء علوم الدین اس میں فرماتے ہیں اچھے اخلاق کی چند علامتیں ہیں. کیا؟ اچھے اخلاق کی چند علامتیں ہیں. علامات حسن الخلق، حسن خلق کی علامتیں کہتے ہیں، وہ حسن خلق کی علامتیں یہ ہیں، ہوا ان یکون کثیر الحیاء قلیل الاذى کثیر الصلاة صدوق اللسان قلیل الکلام کثیر العمل قلیل الزلل قلیل الفضول برا وصولا وقورا صبورا شکورا رضیا حلیما رفیقا عفیفا شفیقا لا لعانا ولا صبابا ولا نماما ولا مغتابا ولا عجولا ولا حقودا ولا بخیلا ولا حسودا ولا حسودا بشاشا حشاشا يحب في الله ويبغض في الله ويرضى في الله ويغضب في الله فهذا هو حسن الخلق. اللہ اکبر. حسن خلق کہتے ہیں ان یکون کثیر الحیاء، بندے میں حیا زیادہ ہو. کیا ہو؟ ظاہر بات ہے حیادار آدمی جو ہوگا تو بولے گا بھی ناپ ناپ کے تول تول کے، اور بے حیا آدمی جو دل بے چاہی تے ڈھا ماری، جو اس کے منہ میں آئے گا دیکھے گا نہیں کون بیٹھا ہے، کون سی محفل ہے، بکتا رہے گا. فرمایا جو کثیر الحیاء ہو قلیل الاذى، تکلیفیں نہ دیتا ہو کسی کو، کثیر الصلاح، بہت زیادہ صلاح والا ہو، اچھائی والا، خوبی والا، صلہ رحمی کرنے والا، اصلاح کرنے والا، صدوق اللسان قلیل الکلام، سچ بولنے والا ہو، تھوڑا بولنے والا ہو. کیا؟ سچ بولنے والا ہو اور تھوڑا. کیوں؟ من کثر لغتہ کثر غلطہ، جو بولتا زیادہ ہے تو غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے. جس آدمی کو دیکھو ہر وقت ٹار 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 لگی رہے نا تو دیکھو تو وہ ہمیشہ گند ہی اگلتا رہے گا. تھوڑا بولتا ہے، سچا بولتا ہے. فرمایا قلیل الکلام کثیر العمل، بولتا کم ہے لیکن عمل زیادہ کرتا ہے. قلیل الزلل قلیل الفضول، فضولیات میں، اس میں فضولیات کے اندر بہت کم ہے، فضول کام نہیں کرتا. برن وصولا، نیک ہے، صالح ہے، وقورن صبورا، پروقار ہے. کیا؟ پروقار ہے، صبر کرنے والا ہے، شکر گزار ہے، رضیاً حلیما، راضی رہنے والا، بردبار ہے، رفیقاً عفیفا، دوست بنانے والا ہے، نرم مزاج ہے، عفیفا پاک دامن رہنے والا ہے، شفیقا شفقت کرنے والا ہے، لا لعانا ولا سبابا، نہ لعنتیں کرتا ہے. کیا؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نا
لوگوں کی عادت ہے ماں بیٹوں پہ لعنتیں کرتی ہے، خاون پہ لعنت کرتی ہے، جب بھی دیکھو تو ان کی زبان پہ لعنت ہی لعنت کے الفاظ آتے ہیں، لوگوں نے اس کو معمولی سمجھ رکھا ہے۔ فرمایا اخلاق حسنہ، جو لعنتیں زیادہ نہیں کرتا، گالیاں نہیں بکتا، چغل خوری نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، جلد بازی نہیں کرتا، حسد اور بغض نہیں کرتا، بخیل نہیں ہے، بشاشن حشاشا، ہر وقت کوئی ملے تو کیا سے حالت سے ہوتا ہے؟ ہاں حشاش بشاش، کوئی ملنے آئے یا کہیں بیٹھو ہر وقت ادھر 12 بجائے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا اچھے اخلاق والا۔ اور فرمایا یہ بھی آپ کو یحب فی اللہ و یبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے بغض رکھتا ہے، اللہ کے لیے راضی ہوتا ہے، اللہ کے لیے غصے ہوتا ہے، تو یہ ہے اخلاق حسنہ۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک قیدی ہے ثمامہ بن آسال، اس نے نبی کریم کو قتل کا ارادہ کر لیا تھا اور قریب تھا کہ کامیاب ہو جاتا، اس کے سکے چچا نے نبی کریم کو خبر دے دی کہ اس طرح میرا بھتیجا آپ کو قتل کرنے نکلا ہے۔ پھر ایسے ہوا اس نے صحابہ کے اوپر حملہ کیا، کئی صحابہ کو شہید کیا، بھاگ گیا۔ جب یہ حرکت کی نبی کریم نے بھی اس کے قتل کو مباح قرار دیا، جہاں ملے قتل کر دیا جائے، جہاں ملے کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے۔ اب جب مباح و دم ہو گیا، ڈرتا بھی تھا، ایک دن صحابہ نے اسے گرفتار کر لیا، جب گرفتار ہوا نا باندھا ہوا آ گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ اسے باندھ دو۔ ثمامہ بن آسال مسجد نبوی کے ستون سے باندھا ہوا ہے، اور کیا فرمایا؟ اپنے قیدی کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو، اور یہ بھی فرمایا جو ہو کھلاؤ، اچھی چیزیں سے کھلاؤ، اور فرمایا ہاں میری اونٹنی کا تازہ تازہ دودھ دو کے اسے پلایا کرو۔ اللہ، قیدی قتل کے پیچھے آنے والا، اس کے ساتھ یہ رویہ، میری اونٹنی کا تازہ دودھ بھی پلایا کرو۔ اور ہر دن نبی کریم جب مسجد میں آتے ہیں فرمایا ثمامہ کیا خیال ہے؟ تو ثمامہ کہتا ہے ان تقتل ذا دم وَإِن تعفو عن شاکرن، اپنی بات پہ کتنا پکا ہے۔ ان تقتل ذا دم، اگر تو قتل کرے گا تو میں ایسا لاوارث نہیں ہوں، میرے خون کا بدلہ لینے والے ہیں، بدلہ لیا جائے گا، اور اگر آپ معاف کر دیں گے تو میں ایسا نہیں، میں شکر گزار رہوں گا۔ اگر قتل کریں گے تو بدلہ ہوگا، اگر معاف کر دیں گے تو تعفو عن شاکرن، شکر گزار رہوں گا۔ نبی کریم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، دوسرے دن پھر پوچھتے، یہی جملہ دہراتا۔ چند دن یوں معاملہ رہا، نبی کریم نے فرمایا میرے یارو چھوڑ دو، آزاد کر دو ثمامہ کو۔ رسیاں کھول دی، قیدی چھوٹ گیا، نکل پڑا گھوڑے پہ سوار ہو کے، چل پڑا، مسجد نبوی سے نکلا، مدینے کے باہر گیا، ایک چشمے پہ غسل کیا، کپڑے نئے پہنے، واپس آ گیا مسجد نبوی میں، کہنے لگا یا رسول اللہ ہاتھ آگے بڑھائیے، میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑا، مسلمان ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے دل میں ایمان ادھر ہی داخل ہو چکا تھا، لیکن میں نے اظہار اس لیے نہیں کیا کہ لوگ کہیں گے، ڈر گیا، موت کی ڈر سے یا رہائی کی وجہ سے اپنے آپ کو مومن ظاہر کیا،
میں نے اپنے ایمان کے اوپر داغ لگنے نہیں دیا، جب آزاد ہو گیا ہوں واپس آ کے خوشی سے ایمان لایا ہوں۔ اور کہنے لگا، جملہ بھی سنیے، کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ کا چہرہ کائنات میں سب سے زیادہ مبغوض تھا میرے سامنے، اور جس دن سے ایمان لایا ہوں اب مخلوق کے چہروں میں آپ کے چہرے سے زیادہ پیارا اور پسندیدہ کوئی نہیں، آپ ہی سب سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ یہ میرے نبی کا اخلاق تھا، جس کی ایک جھلک دیکھی مان گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کی ایک جھلک اور دیکھیے۔ سن 9 ہجری ہے، کچھ لوگوں نے حملہ کیا، کچھ کافر قید ہوئے، گرفتار کر کے لے آئے سیریا میں۔ ان قیدیوں میں، ان گرفتار شدہ لوگوں میں ایک نوجوان لڑکی بھی ہے، وہ قیدیوں میں کھڑی ہے، برہنہ سر، ننگا سر، کوئی دوپٹہ شپ۔ جو ہی نبی کریم آئے، قیدیوں کا معائنہ کیا، فوراً نظر ڈالی، وہ برہنہ لڑکی پہ نظر پڑی۔ امام الانبیاء نے اپنے شانہ اقدس سے، اپنے وجود مقدس سے چادر اتاری، فوراً ایک صحابی سے فرمایا دوڑ جلدی جا اور اس ننگے سر والی لڑکی کے سر پہ میری چادر ڈال کے آ جا، اس کے سر کو ڈانگتے۔ وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ کی مقدس معطر مطہر چادر اور ایک مشرکہ کافرہ کا ننگا سر، بلا کوئی جوڑ ہی نہیں۔ نبی کریم نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی کیوں نہ ہو، جاؤ ڈال کے آؤ۔ وہ گیا اور چادر ڈال کے آ گیا۔ جو ہی چادر ڈالی، لڑکی نے دیکھا یارا حالات تو اور ہیں، تو وہ مانوس ہو گئی، پاس آ گئی۔ پہلے تو یہ حال تھا کہ اب خدا جانے ہمارے سر قلم کیے جائیں گے، کیا ہوگا۔ پاس آ گئی، نبی کریم سے کہنے لگی میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں۔ کس کی؟ حاتم تائی کی۔ بہت بڑا سخی گزرا ہے، میرا والد بڑا سخی تھا، احسان کیا کرتا تھا لوگوں پر، میرا رکھوالا چھوڑ کے مجھے بھاگ گیا ہے، اگر آپ مجھ پہ احسان کریں گے ساری زندگی شکر گزار رہوں گی۔ نبی کریم نے فرمایا تیرا رکھوالا کون تھا؟ کہنے لگی میرا بھائی عدی ابن حاتم، وہ تو بھاگ کے چلا گیا، میں گرفتار ہو گئی ہوں۔ نبی کریم فوراً فرمایا ایسے کرو، جلدی اس کو کپڑوں کا ایک جوڑا دے دو، سواری لے آؤ، اس کو آزاد کر دو۔ تحفے بھی دیے، ہدیے بھی دیے اور روانہ کر دیا۔ صحابہ کی ایک جماعت تھی، چند صحابہ، ان کے سپرد کیا، فرمایا اس کو باعزت اس کی چار دیواری تک پہنچا کے آ جاؤ۔ جب پہنچ گئی لڑکی صفانہ، دروازے سے داخل ہوتی ہے، بھائی اٹھ کے کہنے لگا کیسے آ گئی؟ حیران کہ تو بچ کے کیسے آ گئی؟ کہنے لگی مجھے معاف کر دیا۔ کہا اتنا لمبا راستہ اکیلے کیسے طے کیا؟ کہنے لگی اکیلے نہیں، محمد رسول اللہ کے صحابہ کے ساتھ آئی ہوں۔ فوراً غصے سے لال ہو گیا، کہنے لگا صفانہ جب تو غیر مردوں کے ساتھ اتنا سفر طے کر کے آئی ہے، بلا تیری عزت کیسے محفوظ رہی ہوگی؟ کئی رات دن گزرے ہیں، تیری تو عزت تار تار ہو گئی ہوگی۔ جب یہ بات کی لڑکی جلال میں آ کے کہنے لگی قسم ہے اس ذات پر، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، بھائی اتنی میری عزت تیری چار دیواری میں محفوظ نہیں تھی جتنے صحابہ محمد کے غلاموں کے درمیان محفوظ رہی ہے۔ یہ اخلاق ہیں اور اخلاق کی اعلیٰ تربیت ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے
اپنے صحابہ کی ایسے تربیت کی. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، نبی کریم نے ایک موقع پر فرمایا ادبنی ربی فاحسن تأدیبی. او لوگو، کسی کو اخلاق ادب ماں سکھاتی ہے، کسی کو اخلاق اور ادب باپ سکھاتا ہے، کسی کو اخلاق اور ادب والد استاد عالم سکھاتا ہے، لیکن میں محمد کو ادب اور اخلاق اللہ نے سکھائے ہیں. ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، اللہ نے مجھے بہترین ادب اور اخلاق سکھائے ہیں. اور انہی اخلاق کا کرشمہ ہے، اس کا اثر بھی تو دیکھیے. فتح مکہ ہو گیا، کانپ رہے ہیں لوگ. کیوں؟ پتہ ہے آج ہماری خیر نہیں ہے. مکہ فتح ہو گیا، مشرک سارے حرم کے باہر جمع ہیں، حرم سارا ہی بھرا ہوا ہے دور دور تک. نبی کریم آ گئے اور کعبے کے دروازے میں یوں کھڑے ہو گئے. آپ نے کعبے کی چوکاٹ کو پکڑائی، کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے لوگو، یا معاشر قریش، او قریشیوں، او میرا خاندان، او مکے والو، بتاؤ آج میں تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کرنے لگا ہوں. کیا خیال ہے آج کیا فیصلہ ہو؟ تو 20 سال، یہ پچھلے جتنی تکلیفیں ہی تکلیفیں، 20 سال کا تقریباً عرصہ گزرا ہے. ساری اذیتیں مشرکین کے ذہن میں کہ 20 سالوں میں ہم نے وہ ظلم و ستم نہیں جو ہم نے کیا نہ ہو. تو اب ظاہر بات ہے فیصلہ بھی ایسا ہی آئے گا. کہنے لگے انت اخ کریم و ابن اخ کریم، یا رسول اللہ آپ بہت کریم ہیں اور آپ کے باپ بھی بڑے شریف آدمی تھے. دور ایک کونے سے کسی نے چیخ کے کہا افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ. ہمارے ساتھ وہ فیصلہ کیجئے، وہ معاملہ جو آپ کے شان کے لائق ہے وہ نہ کیجئے جو ہمارے شان کے لائق ہے. کسی نے پھر آواز دی، کیا کہا؟ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا. اللہ کے پاک پیغمبر، ہم نے آپ کو رسوا کرنا چاہا لیکن ہم خود رسوا ہوئے، آپ عزت دار رہے. ہم نے آپ کو نیچا دکھانا چاہا، خود نیچا دیکھنے پہ مجبور آپ کا کالا غلام کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو گیا. آپ عزت دار، ہم ذلیل ہو گئے. یہ جملہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے کہا تھا، تو میرے پاک پیغمبر بھی کہنے لگے پھر میں بھی وہی جملہ کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم. آج کے دن تم پہ کوئی سختی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی گرفت نہیں. اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا ہے، سارے آزاد ہو. جب معاف کیا، اللہ، یہ بندہ سوچتا ہے یقین کیجئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تاریخ عالم میں ایسے کوئی نہیں کر سکا. سب کو معاف کر دیا، اور جو ہی معاف کیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ بس معافی کی دیر، ہر طرف سے کلمہ شہادت کی صدائیں بلند ہیں. نبی کریم کے اخلاق کے اس نمونے کو دیکھ کر فوج در فوج لوگ کلمہ